بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میرے آنکھوں میں علی پور چٹا کی وہ جناب چپ بورڈ فیکٹری نظر آ رہی ہے جس میں صبح 7 سے 8 بجے کے قریب بڑا ہی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ جناب چپ بورڈ فیکٹری کے سینکڑوں مزدور صبح ناشتہ کرنے سے بیمار پڑ گئے۔ تمام افراد جنہوں نے فیکٹری مالکان کی طرف سے دیے گئے حلوہ نان کھائے وہ سب پیٹ کی جکڑ میں آ گئے۔ زہریلا ناشتہ کھانے سے تمام مزدور اچانک افادات کی گرفت میں آ گئے۔ فیکٹری مالکان کو جان کے لالے پڑ گئے۔ فیکٹری میں طبی امداد نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو قریبی ہسپتال اور RHC علی پور چٹا میں پہنچایا گیا۔ بدقسمتی سے نوزائیدہ تحصیل علی پور چٹا میں صرف ایک ہی 112 ہے اور چند پرائیویٹ ایمبولینس ہے، جبکہ گاڑیوں کی کمی کی وجہ سے مریضوں کو ٹریکٹر ٹرالیوں کے ذریعے ہسپتال منتقل کرنا پڑا اور بعض مزدوروں نے اپنی مدد خود کے تحت ہی ہسپتالوں کا رخ کیا۔ متعدد مریضوں کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے انہیں THQ وزیر آباد ریفر کر دیا گیا۔ تاہم اسپتال کا عملہ بڑی جانفشانی سے طبی امداد کرتا رہا۔ تاہم اتنی تعداد میں مریضوں کے آنے پر یہاں سہولیات اور ادویات کی وجہ سے وقتی طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم اسپتال کا عملہ بڑی مستعدی سے کام کرتا رہا اور بروقت ضرورت کی ادویات کا بھی بندوبست کر لیا۔ اس پوری کاوش میں ڈاکٹر حافظ جوید اقبال اور اس کی پوری ٹیم لائق تحسین ہے، جبکہ فیکٹری مینیجر اور ذمہ داران کچھ بھی بتانے سے انکاری ہیں۔ جب ہم نے جناب چپ بورڈ فیکٹری کے مالکان سے حقائق جاننے کی کوشش کی تو وہ بھی کچھ بتانے سے گریزاں ہیں۔ انتظامیہ نے کافی تگ و دو کے بعد خان سامہ اور کھانے کے کچھ نمونے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین کرام، جناب چپ بورڈ فیکٹری پاکستان میں اہم مقام کی حامل ہے۔ یہاں پاکستان کے مختلف دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مزدور کاریگر کام کر رہے ہیں، جبکہ سوشل سیکورٹی کی طبی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے سرکاری اداروں پر سوالیہ نشان ہیں۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، اس فیکٹری میں کئی جان لیوا واقعات ہو چکے ہیں۔ بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے کئی مزدور موت کی آغوش میں چلے گئے اور کئی زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ ایسے دل خراش واقعات کے بعد بھی کسی بھی ادارے نے کوئی راست اقدام نہیں اٹھایا، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر محمد سلیم آسی کا RHC میں ہنگامی دورہ بھی مریضوں کے لیے کوئی کارگر ثابت نہیں ہوا اور AC صاحب میڈیا سے گفتگو کیے بغیر ہی اپنا اسٹیٹس انجوائے کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ یہاں میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں، ایسی کئی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ایسے سانحات کے بعد وقتی طور انتظامیہ حرکت میں دکھائی دیتی ہے اور بلند و بانگ دعووں کے ساتھ مظلوم سے اظہار ہمدردی کا دکھاوا بھی کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسے سانحات کے مرتکب عناصر کو نہ جانے کن وجوہات کی بنیاد پر نشان عبرت نہیں بناتی۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ سانحہ بھی سابقہ سانحات کی طرح ماضی کا حصہ بن جائے گا یا ادارے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے۔ جناب چپ بورڈ فیکٹری میں ہزاروں افراد اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ 12 گھنٹوں کی 2 نشستوں میں کسی بھی وقت غیر معمولی یا کوئی بھی سانحہ پیش آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا سوال یہ ہے کہ یہاں ابتدائی طبی امداد کے لیے کوئی بہتر انتظامات کیے گئے ہیں؟ کیا سوشل سیکورٹی کی کوئی برانچ یہاں کام کر رہی ہے؟ سوشل سیکورٹی کے ثمرات جو یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں انہیں دستیاب کیے جا رہے ہیں؟ EOBI اسکیم ان مزدوروں کو ایک نعمت سے کم نہیں۔ ان کاریگروں کی رجسٹریشن کروائی گئی ہے یا نہیں؟ فیکٹری قوانین، ہیلتھ کیئر قوانین ان کاریگروں کو مناسب ماحول اور مناسب کام کرنے کی جگہ کی دستیابی لازم قرار دیتے ہیں۔ کیا اس اہم ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے؟ فیکٹری مالکان کا پریس سے گریزاں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے یہاں دال میں کچھ کالا ہے۔ فیکٹری مالکان اور انتظامیہ مل کر بیچارے مزدوروں کا استحصال کر رہے ہیں۔ جب کوئی مزدور حادثے کی نظر ہو جائے تو یہ ارب پتی لوگ چند ہزار روپے میت پر دان کرتے ہوئے ورثاء کو اللہ کا حکم کہہ کر تسلیاں دیتے ہیں۔ ناظرین کا میرا اب اداروں سے سوال ہے کہ کب تک مزدور کے خون سے ہولی کھیلی جائے گی اور ان کا اتصال